ہمارا دین دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید کی صورت میں ضابطۂ حیات نازل فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کے اصول، دین کے ضابطے اور انسانوں نے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ کرنا چاہیے، اس کے متعلق ہدایات اور رہنمائی دی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اور ایسی لازوال کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بہت سی کتابیں نازل فرمائی، بہت سے صحیفے نازل فرمائے۔ ان میں سے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا تذکرہ ملتا ہے۔ یقیناً ان کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں، بہت سے صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، لیکن ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اپنے اپنے زمانوں میں جس زمانے میں وہ کتابیں نازل کی گئیں سچی کتابیں تھیں، ان پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا لازمی اور ضروری تھا۔ البتہ جب ان کا اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا وقت گزر گیا تو ان پر عمل کرنے کی بھی اجازت نہ رہی۔ آخری شریعت، آخری نبی کا لایا ہوا یہ دین، یہ قیامت تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، یہ بھی قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شروع دن سے مخالفین نے مخالفت کی، دشمنوں نے عداوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہوا، اسلام سے ان لوگوں نے روگردانی کی، اسلام سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور قرآن مجید کے مقابلے میں بھی ان لوگوں نے مختلف انداز اختیار کیے، لیکن مخالفین نے شکست کھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ بعض اوقات ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید جادو ہے، بعض اوقات انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہاری یہ بات صحیح اور درست ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، پھر تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، شاعر قسم کے لوگ ہو، ادیب ہو تم لوگ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں کسی سے بھی علم حاصل نہیں کیا، یہ تو امی ہیں، ماں کے پیٹ سے یہ جیسے آئے تھے یہ ویسے ہی ہیں، انہوں نے کسی بھی شخص سے علم حاصل نہیں کیا، ان کا کوئی استاذ نہیں ہے، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، اگر یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنایا ہے پھر تم بھی اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش تو کرو۔ لیکن اللہ نے چیلنج کیا کہ تم لوگ سب مل کر اپنے بڑوں کو بھی شامل کر لو اور سب لوگ جمع ہو جاؤ، اس قرآن جیسی تم ایک سورت کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تم خود بھی جمع ہو جاؤ، اپنے بڑوں کو بھی جمع کر لو اور اس جیسی کوئی ایک صورت تو بنا کر کے دکھاؤ، اور تم قیامت تک اس جیسی ایک صورت پیش نہیں کر سکو گے۔ اور قرآن کا یہ چیلنج پہلے دن سے ہی موجود ہے اور قیامت تک یہ چیلنج موجود رہے گا۔ نہ ماضی میں کوئی اس کا مقابلہ کر سکا اور نہ ہی مستقبل میں کوئی اس جیسی کلام پیش کر سکے گا، نہ ہی کسی میں استطاعت ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے
یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی جس زمانے میں بھی اس قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کے نام مٹا دیے، وہ تباہ اور برباد ہو گئے، اور اللہ کا کلام اور اپنے اس چیلنج کے ساتھ یہ باقی اور موجود ہے۔ اس قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں حفاظت کرائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، آپ اس زمانے میں کاتبین کو بلایا کرتے تھے اور لکھنے کی جو چیز بھی مہیا ہوتی اس پر لکھ لیا جاتا تھا۔ کھجوروں کے شاخوں پر، پتھر کی تختیوں پر، پالان کی لکڑیوں پر، چمڑے پر، ریشمی کپڑوں پر جو چیز بھی دستیاب ہوتی تھی اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن مجید لکھ لیا جاتا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت بہت سے صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ اور قاری بھی تھے، اور یہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود بھی تھا۔ اتنی بات ہے، ایک جگہ کتاب کی شکل میں لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن مختلف چیزوں پر مختلف صحابہ کرام کے پاس وہ چیزیں موجود تھیں جن پر یہ قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ چمڑے پر، کپڑوں پر، لکڑیوں پر، پتھروں پر، مختلف چیزوں پر یہ لکھا ہوا موجود اور محفوظ تھا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی حفاظت کرائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا تو اس زمانے میں یمامہ کے مقام پر ایک جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ۔ بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، 70 یا 70 سے بھی زیادہ حافظ اور قاری جو دین کے عالم اور قرآن کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جنگیں تو ہوتی رہیں گی، کفار کے ساتھ جہاد ہوتا رہے گا اور مسلمان شہید بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ تو ایک جنگ ہوئی ہے جس میں 70 آدمی، 70 قاری اور حافظ مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید سے محروم ہو جائیں، قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہو جائیں اور پھر ہم بھی پہلی امتوں کی طرح اصل کتاب سے محروم رہ جائیں۔ تو ہونا یہ چاہیے یہ قرآن مجید ایک جگہ لکھ لیا جائے تاکہ یہ قرآن محفوظ ہو جائے، لوگ شہید بھی ہو جائیں تو امت کے پاس لکھا ہوا قرآن مجید موجود ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ یہ سارا قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود ہے ایک جگہ لکھوا لیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر یہ ایک جگہ لکھنے کی اجازت ہوتی، اس کی ضرورت ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ لکھوا جاتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار گفتگو کرتے رہے کہ امیر المومنین ضرورت ہے اس بات کی، یہ قرآن مجید ایک جگہ محفوظ ہو جانا چاہیے، ایک جگہ لکھ لیا جانا چاہیے۔ یہ حافظ شہید ہو گئے، قاری شہید ہو گئے، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون سی صورت کس کے پاس لکھی ہوئی ہے اور کون سی آیت کس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، ہمارے لیے یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ کافی دیر تک ان کی آپس میں گفتگو ہوتی رہی۔ آخر کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پسند آئی کہ واقعی ضرورت ہے یہ سارا قرآن مجید جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ہے اور لوگوں کے پاس بکھرا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، یہ سارا ایک جگہ لکھ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور ان کے سربراہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ آپ لوگوں سے زبانی بھی سنیں قرآن مجید، اور جو آیت لوگ سنائیں، جو سورت سنائیں، وہ لوگوں سے آپ لکھی ہوئی بھی جمع کریں۔ جس کسی کے پاس، جس کسی کے گھر میں وہ آیت لکھی ہوئی ہو، وہ سورت لکھی ہوئی ہو، ان سے لیں، لکھی ہوئی بھی موجود ہو، زبانی بھی لوگوں کو یاد ہو۔ یہ 2 گواہیاں مل جائیں تو آپ ایک الگ سورت مقرر کریں، ایک الگ نسخہ تیار کریں۔ کافی محنت کے بعد ان 6 آدمیوں نے
لوگوں سے قرآن مجید سن کر اور پھر تحریری شکل میں جمع کر کے، کسی کے پاس کپڑے پر تھا یا تختی پر تھا یا پتھر پر لکھا ہوا تھا، وہ سارا تائید ہو گئی تو سارا قرآن مجید اس کی ایک کاپی، ایک نقل، ایک نسخہ مکمل تیار کر لیا گیا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ اس نسخے کو الامام کہا جاتا ہے کہ وہ سارے قرآن مجید کا امام ہے۔ بعد میں جتنے بھی نسخے لکھے گئے اس کو دیکھ کر اس کے مطابق لکھے گئے ہیں، اس پہلے نسخے کو الامام کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ گزر گیا، فتوحات ہوتی رہی، اسلامی مملکت پھیلتی رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مزید فتوحات ہو گئیں۔ اب مختلف علاقوں میں ہر جگہ پورا قرآن نہیں تھا، کسی کے پاس چند آیتیں تھیں، کسی کے پاس چند صورتیں تھیں، اور وہ بھی ترتیب سے نہیں تھا۔ تو کوئی آدمی تھوڑی صورتیں پڑھتا، کوئی تھوڑی آیتیں پڑھتا، کوئی زیادہ پڑھتا، اختلاف رونما ہونے لگا۔ کوئی کہتا کہ جتنا قرآن میرے پاس ہے یہ مکمل ہے، دوسرا کہتا کہ جتنا میرے پاس لکھا ہوا یہ مکمل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ صورتحال پہنچی تو انہوں نے وہ نسخہ قرآن مجید کا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا تھا وہ منگوا کر اس کی کاپیاں تیار کرائیں، نسخے تیار کرا کے تمام صوبوں میں اور تمام علاقوں کے اندر وہ بھیج دیا کہ یہ بنیادی نسخہ ہے، اس کے مطابق باقی لوگ اپنے اپنے نسخے تیار کریں۔ اس طرح یہ قرآن مجید مکمل ہوا اور پھر پوری اسلامی مملکت کے اندر پھیل گیا۔ قرآن مجید کے حافظ بھی موجود رہے اور تحریری شکل میں بھی یہ قرآن مجید اور محفوظ رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو شوق دیا، لوگوں نے یہ قرآن مجید زبانی بھی یاد کیا اور تحریری طور پر بھی اس کو محفوظ کیا، اور آج تک یہ نسخہ قرآن مجید کا موجود اور محفوظ ہے۔ اور اللہ کی یہ قدرت ہے کہ قرآن مجید کے کسی بھی نسخے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ جو قرآن جس حالت میں اور جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو جمع کیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی کاپیاں تیار کر کے پورے ملک کے اندر پھیلا دیا گیا، وہ قرآن مجید آج بھی موجود اور محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوتی ہے، جس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں، نشر کرنے والے ہیں، پھیلانے والے ہیں، ان کا یہ قرآن مجید کا نسخہ سامنے موجود تھا۔ اس دن وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، دشمن آئے، باغی آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ان کے جسم سے خون نکل کر قرآن مجید کے اوپر گرا۔ وہ نسخہ قرآن مجید کا جو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر تلاوت کر رہے تھے، اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قرآن مجید کا وہ نسخہ بھی اس وقت دنیا کے اندر موجود اور محفوظ ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید کے نسخے تیار کرائے تھے اور ملک کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے، وہ قرآن مجید کے نسخے بھی اس وقت اللہ کے فضل سے موجود اور محفوظ ہیں۔ اور ایک نسخہ جو ماسکو کے اندر ہے، اس کی فوٹو اسٹیٹ مکہ مکرمہ میں پہنچی اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے 3-4 ورق عطا کیے۔ ہمارے پاس اس کے 4 ورق موجود اور محفوظ ہیں، اور وہ اس کی عین فوٹو کاپی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا تھا۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مٹانے والے اس کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن وہ لوگ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ کے کلام کو کوئی آدمی دنیا سے مٹا نہیں سکے گا۔ مختلف انداز سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی۔ ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے کہ ازبکستان کے شہر بخارا میں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت بڑا مکان ہے، جس کے 30 کمرے ہیں۔ پتھر کی وہ بلڈنگ ہے، پتھر کی دیواریں ہیں، 30 اس کے کمرے ہیں۔ ہر کمرے میں
قرآن مجید دیواروں کے اوپر بڑا خوبصورت لکھا گیا ہے، جیسے کاغذ کے اوپر خوبصورت لکھا جاتا ہے، پتھر کے اوپر کھدائی کر کے ایک ایک کمرے میں ایک ایک پارہ لکھا گیا ہے۔ 30 کمروں میں پورا قرآن مجید محفوظ کیا گیا ہے کہ کاغذ تو جل سکتے ہیں، سیاہیاں تو مٹ سکتی ہیں، لیکن پتھر پر لکھی ہوئی تحریر تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کو مٹائی نہیں جا سکتی۔ طوفان آ جائیں، آگ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا یہ قرآن موجود اور محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور پھر اسلام کے اندر، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جس کسی نے بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، جس کسی نے بھی قرآن کے خلاف سازش کی، وہ تو مٹ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، اسلام مزید سربلند ہوا۔ چند سال پہلے ڈنمارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی۔ وہ دشمن جلتے رہتے ہیں، وہ سڑتے رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی دین اسلام کے خلاف وہ بد کلامیاں کرتے ہیں، کبھی قرآن کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے، انہی کے ملکوں میں ایسے واقعات ہونے کے بعد ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ اسلام کی سچائی اور قرآن کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور پھر عید والے دن، ابھی جو عید الاضحیٰ گزری ہے، عید قربان کا دن گزرا ہے، سویڈن ایک ملک ہے، اس ملک میں ایک ظالم، ایک دشمن، اسلام کے دشمن نے وہاں کی عدالت سے اجازت لے کر پولیس منگوائی اور پھر مسلمانوں کی عیدگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہوئے قرآن مجید کو جلانے کی ناپاک حرکت کی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں طیش آیا ہے کہ ظالم حکومت نے اس ظالم آدمی کو ایسا غلط اقدام کرنے کی اجازت کیوں دی ہے۔ اسی حوالے سے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، اس ظالم کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ بظاہر بڑے انسانیت کے خیر خواہ بنتے ہیں، وہ جانوروں کے حقوق کے لیے تنظیمیں قائم کرتے ہیں کہ جانوروں پر کوئی ظلم نہ کر سکے، انسانوں کے لیے وہ تنظیمیں قائم کرتے ہیں اور قانون بناتے ہیں کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جا سکے، لیکن وہ ظالم اسلام کے خلاف سارے یک زبان ہو کر کبھی اسلام کے خلاف بد کلامیاں کرتے ہیں، کبھی قرآن مجید کو جلانے کی سازشیں کرتے ہیں، کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ میدان میں نکلے اور سویڈن کے خلاف اور ان کے اس طرز عمل کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مردہ نہیں ہوئے ہیں، بے حمیت نہیں ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں۔ اگر وہ ظالم شخص جس کو وہاں کی حکومت نے ایسا برا کام کرنے کی اجازت دی ہے، پولیس کا اس کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ 10-15 منٹ کے لیے پولیس سے ہٹ کر علیحدہ آزادی کے ساتھ کھلے میدان میں کھلی سڑک پر آ کر تو دیکھے، 10-15 منٹ کے بعد دیکھنا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس قوم میں غازی علم الدین جیسے لوگوں کی روحیں موجود ہیں، ممتاز قادری اور غازی نذیر جیسے لوگوں کی روحیں موجود ہیں، جذبات موجود ہیں۔ ہم بے عمل تو ہوں گے، ہم بے عمل تو ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ضرور ہیں، لیکن ہم اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کی جن لوگوں نے توہین کی ہے، ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور ریلی کی شکل میں اپنے جذبات کو میڈیا کے ذریعے اپنی حکومت تک اور اپنی حکومت کے بعد سویڈن کی حکومت تک اور تمام غیر مسلموں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی بھی اسلام دشمن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں جب بھی موقع ملا، جہاں بھی موقع ملا، ایسے لوگوں کو جہنم رسید کریں گے اور دنیا کو سبق سکھا دیں گے کہ ہم ابھی غیرت مند ہیں، ہمارے اندر اسلام کی محبت موجود ہے، اسلام کی اور قرآن کی غیرت موجود ہے۔ ہم کسی بھی شخص کو قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد کلامی اور دریدہ دہنے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی دین دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو تباہ کر دے، برباد کر دے، غارت کر دے۔ جو لوگ ہمیں اس طریقے سے آزمانا چاہتے ہیں انہیں سمجھ آ جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ ابھی ان لوگوں کے اندر حمیت موجود ہے اور غیرت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔